اور اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان تعلیمی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ To improve education and to give it the emphasis. Thank you very much. I just take the liberty of speaking in Urdu because I know that there are foreigners who can't understand Urdu, but for the audience, because I want this to go across Pakistan, because it's very important that in Pakistan we realize that it is no longer an option. Education is not an option. It is a necessity for the future of Pakistan. And unless and until the country decides that education is the #1 priority for the country, ahead of all infrastructure programs like roads and bridges, the most important thing is human development. And Pakistan is in a situation where 60% of the country is around 20 or below 20. We have the youngest population in the world. And unless and until we realize that for the future of this country, we have to educate our children. This is no longer an option where you look at the budget and you think, okay, first everything else comes in and then allocate a little bit to education. This is a situation where the whole country must gear itself for educating itself and the children. So, because it's going on television, so I'll speak in Urdu. خواتین حضرات، میں سب سے پہلے پھر سے میں ان کی جتنی بھی تعریف کروں پختونخوا کی حکومت کی وہ کم ہے۔ انہوں نے جس طرح پیسہ بھی لگایا، بجٹ بھی سب سے زیادہ تعلیم کے اوپر لگایا، اور تعلیم کے بجٹ کے علاوہ جو اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ انہوں نے ٹیچرز کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کیا ہے۔ یعنی 40,000 ٹیچر جو انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ NTS سسٹم پہ کیے ہیں۔ وہ ایسے نہیں کیے کہ اچھا جی اس MPA کے اتنا کوٹا اور اس MPA کا اتنا کوٹا ہے۔ ان لوگوں کو استاد بنایا گیا جن کو خود ہی پڑھنا نہیں آتا تھا، اور جو بھی پھنسے ہوئے ہیں پولیٹیکل بھرتیوں سے، جو ٹیچرز کو پولیٹیکلی بھرتی کیا گیا، ابھی تک ان کو پختونخوا کی اسکولوں کو یہ مسئلہ ہے۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرہ اپنے ٹیچرز کو سفارشوں کے اوپر بھرتی کرے، یعنی اپنے بچوں کی فیوچر کی پرواہ نہ کرے۔ میں جب MNA بنا میاں والی میں 2002 میں، تو میرا جو ٹی بوائے تھا وہ میرے پر درخواست لے کے آ گیا، کہتا جی میں نے ٹیچر مجھے بھرتی کروا دیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوالیفائڈ ہو؟ کہتے نہیں جی آپ کا کوٹا ہے ٹیچر کا۔ ایک ٹی بوائے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں، وہ کہتا جی آپ کا کوٹا ہے، آپ مجھے ٹیچر بھرتی کروا سکتے ہیں۔ یعنی ٹیچروں یعنی امپلائمنٹ ایجنسی بنی ہوئی ہے لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے، اور لوگوں کو، میں پولیٹیشین ہوں، میرے حلقے میں نے اگر نوکریاں دینی ہو تو میں ٹیچرز کی بھرتی کروا دوں۔ وہ ٹیچرز پھر آپ نے دیکھا کیا، وہ ایبسنٹی ٹیچرز، کوئی جا کے دبئی میں کام کر رہا ہے، ابھی جب انہوں نے چیک کیا تو کہیں کس ملک کے حصے میں کام کر رہا ہے اور تنخواہیں لے رہے ہیں لوگوں سے۔ تو یہ جو ہم نے ظلم کیا اپنے ملک سے، اپنے بچوں سے ظلم کیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اوپینین میکرز ہیں ان کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور جن کے لیے وہ ٹیچر ہائر کر رہے ہیں فکر ہی نہیں ہے، وہ بیچارے عوام کے بچے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اوپر جو ظلم کیا گیا کہ ہم نے تعلیم کو جان کے نیگلیکٹ کیا۔ ہم نے 3 حصوں میں تعلیم بانٹ دی، انگلش میڈیم، اردو میڈیم، دینی مدرسے۔ کون سے دنیا کے ملک کے اندر ایک ہی ملک میں 3 سسٹم چلتے ہیں؟ 8 لاکھ بچے انگلش میڈیم میں، 22 لاکھ بچے دینی مدرسوں میں، اور 3.25 کروڑ بچے اردو میڈیم میں۔ یہ 3 ٹیئر سسٹم چل رہا ہے، ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم، ان کے لیے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم، اور پھر دینی مدرسے۔ تینوں کے سلیبس مختلف ہیں۔ میں انگلش میڈیم میں پڑھتا تھا۔ میں اب ذرا آپ کو بتاؤں کہ انگلش میڈیم سسٹم ہونا چاہیے اعلیٰ تعلیم کے لیے۔
انگلش میڈیم کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں، اپنے معاشرے سے دور کر دیں. مجھے یاد ہے گرمی کے دن، جون کی گرمی پڑ رہی، پسینہ پسینہ ہم ہوئے اور وہاں سے میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں ویری نائس سنی ڈے ویٹنگ فار دا سمرز. وہ انگلینڈ کی کتاب لکھی ہوئی ہے کہ وہاں ان کی گرمیوں میں وہ بڑا اچھا وہ گرمیوں کے انتظار کر رہے ہیں. ہم پاگل ہوئے ہیں گرمی سے. ماں کہہ رہی ہے جی ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے، باہر نہ چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں نائس سنی ڈے. تو یہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، جو آپ کی تعلیم وہ ریلیونٹ ہونی چاہیے لوگوں کے لیے. وہ لوگوں کو اس معاشرے کے مطابق اوپر لانا چاہیے. مثالیں معاشرے کے مطابق ہونی چاہیے. ہمارا جو انگلش میڈیم سسٹم ہے، انگریزی کو استعمال کرنا چاہیے ہائر ایجوکیشن کے لیے، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں، ہم اور بہتر تعلیم حاصل کر سکیں. انگریزی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کو ڈی کلچرائز کر دیں، اپنے کلچر سے دور کر دیں. جن معاشروں نے ترقی کی ہماری طرح، ان کی بھی کلونیل سسٹم تھا ایجوکیشن کا. سنگاپور کے اندر لی کون یو نے سب سے پہلے یہ ریلائز کیا کہ یہ جو چائنیز میڈیم اور انگلش میڈیم تھا، اس نے ریلائز کیا کہ چائنیز میڈیم اور تھا، انگلش میڈیم اور تھا. انگلش میڈیم اور چائنیز میڈیم کا کلچر ہی اور تھا، اور وہ اپنے کلچر سے دور کرتے تھے. اس نے ریلائز کیا، لوگوں کو بٹھایا، بہترین برینز کو بٹھایا. انہوں نے اپنی پوری سلیبس کی کمیٹی ایسے لوگوں کی بٹھائی جنہوں نے ڈیولپ کیا اور سنتھسائز کر دیا دونوں کو. جو ہمارا چیلنج ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہم یہ 3 ڈفرنٹ سسٹمز جو چل رہے ہیں، ان کو ہم ایک قریب لے کے آئیں، ایک قوم پیدا کریں، لوگوں کے اندر ایک اپنی قوم بنائیں، ایک کامن چیز ہو، کورس سلیبس ایک ہو سب کے لیے. ہم نے کوشش کی دینی مدرسے سے کوشش کی کہ ان کے ٹیچرز کو ٹرین کریں تاکہ دینی مدرسے کے بچے بھی مین اسٹریم میں آ سکیں. سارے ملک میں شور مچ گیا کہ جی انہوں نے پیسے ایک دینی مدرسے پہ لگا دیے ہیں. یہ نہیں ان کو پتا کہ دینی مدرسے کے ٹیچرز کو ٹرین کر رہے تھے، اور کوشش یہ تھی، ابھی پتہ نہیں کہاں تک وہ پہنچے ہیں، تاکہ وہ اپنے دینی مدرسے کے بچوں کو مین اسٹریم میں لے کے آئیں، تاکہ وہ بھی معاشرے کا حصہ بنیں. وہ معاشرے سے علیحدہ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اس لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پہلے تو تعلیم کو پرائرٹی بنائیں. یہ جو سسٹم ہے کہ جناب ٹیچرز آپ بھرتی کر رہے ہیں نوکریاں دینے کے لیے، کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے فیوچر جنریشنز کو انہوں نے ٹرین کرنا ہے. دوسری چیز ہے، تیسرا پیسہ لگائیں تعلیم پہ. جو بھی پیسہ سارا کانشیس یہ ہونا چاہیے کہ جدھر سے بھی ہم پیسہ بچائیں وہ تعلیم کے اوپر لے کے آئیں. انشاءاللہ ہماری حکومت جب آئے گی سینٹر میں بھی، تو جو بھی ہم کرپشن کا پیسہ پکڑیں گے وہ سیدھا تعلیم کے اندر جائے گا. اور یہ یعنی ایک ملک کو صرف اس لیے بتانے کے لیے کہ ایمفسائز کرنے کے لیے کہ یہ ہماری اب زندگی موت کی جنگ ہے تعلیم. یہ کوئی ملک سروائیو نہیں کر سکتا 2.25 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہوں اور ہمیں کوئی فکر نہ ہو کہ ہم نے ان کے بچوں کی زندگیاں ختم کر دی، اور پھر ہم اپنی ہم گرل چائلڈ جو ہماری بچیاں ہیں ان کو تعلیم نہ دیں. سب سے زیادہ الٹریسی ہے پاکستان میں ہماری خواتین کے اندر، کیونکہ ہم کچھ کرتے نہیں ہیں. اور اس لیے بھی میں مبارک دینا چاہتا ہوں عاطف خان آپ کو کہ 70% جو نئے اسکول بن رہے ہیں بچیوں کے لیے ہیں. ہر 3 کالجز جو بنتے ہیں ان میں سے ہر 3 نئے کالجز ان میں سے 2 لڑکیوں کے لیے کالجز بنا رہے ہیں. ایمفسائز کر رہے ہیں کہ یہ ہماری فیوچر ہے. میں اپنا آپ کو بتا دوں، میری ماں اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو میں نے بھی ان پڑھ ہونا تھا، کیونکہ مجھے تو کرکٹ کا شوق تھا تو میں تو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ میری پڑھی لکھی ماں تھی جو مجھے پڑھا گئی. اور یہ سب سے بڑا، اگر کوئی بھی آپ کے اوپر جو سب سے بڑا آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم ماں جب دے سکتی ہے سب سے زیادہ. اور ماں کا رول، پڑھی لکھی ماں کا رول سب سے اہم ہے معاشرے میں. تو ویسے بھی جب جو بھی اب ہم عورتوں کی رائٹس کی بات کرتے ہیں، آپ عورتوں کو پڑھا دیں وہ اپنے خود رائٹس لے سکتی ہیں. اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو آپ نے، میں پھر سے مبارک دیتا ہوں کہ فیمیل ایجوکیشن، گرل چائلڈ کی جو ایجوکیشن کے اوپر آپ نے زور دیا ہے، یہ میں
आतिफ आपको मुबारक देता हूँ। और मेरा जो फाइनल पॉइंट वो ये, मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि ये जो हमारे 2.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो हम अपने इस मुल्क के अंदर ये जो तबकाती तालीमी निज़ाम लेके आ रहे हैं, इसका इतना बड़ा जुल्म है। एक तो नाइंसाफ़ी है, बच्चों को मौका ही नहीं मिलता, आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे कि अपना पोटेंशियल पूरा करने। एक तो वैसी नाइंसाफ़ी है। ये जो एजुकेशन अपार्टहाइड है, इसका दूसरा जुल्म ये है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ऊपर जा ही नहीं सकते। आपने उनके ऊपर एक सीलिंग दे दिया कि वो एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकते। और ज़्यादातर जो एजुकेशन बेचारे बेरोज़गार हैं, इतने ज़्यादा नौजवान बेरोज़गार हैं सिर्फ इसलिए कि उनको तालीम अच्छी नहीं मिल रही, और या तालीम मिल ही नहीं रही। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मियांवाली में नमल कॉलेज बनाया। नमल कॉलेज में 90% स्कॉलरशिप है, और नमल कॉलेज में डिग्रीज ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं, यानी वो एफिलिएटेड है ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से, डिग्रीज बाहर की हैं। आप हैरान होंगे कि ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी में 5% फर्स्ट डिविजन्स आती हैं। नमल यूनिवर्सिटी में, जिधर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्रीज ले रहे हैं और वहीं से मिलती हैं, 90% बच्चे स्कॉलरशिप पे हैं। 75% बच्चे उर्दू मीडियम स्कूलों से हैं, उनको हमें पहले फाउंडेशन कोर्स कराना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है, फिर वो कोर्स शुरू करते हैं। आप हैरान होंगे कि गरीब घरानों के बच्चे, ज़्यादातर गरीब घरानों के बच्चे, गरीब घरानों के बच्चे पहले उनको अंग्रेजी पढ़ाते हैं, फिर वो ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री लेते हैं। 35% बच्चों की फर्स्ट डिव्स आती हैं वहां ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटीज। कहने का मकसद ये है कि जो हंगर और ड्राइव है निचले तबके के लोगों में, जो अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, जो अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके अंदर जो ड्राइव है, अगर आप उनको तालीम दे दें तो इतने बड़ा मुल्क का जो टैलेंट बैठा है वो सामने आ जाएगा, मुल्क को भी फायदा पहुंचाएगा, वो अपने घरानों को भी लिफ्ट कर लेंगे, मुल्क को भी फायदा पहुंचाएंगे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, और मैं फिर से परवेज खटक आपको उसकी भी मुबारक देता हूं। हमने एक ज़ुमूंग कोर, एक हमने स्ट्रीट चिल्ड्रन का सेंटर बनाया पख्तूनख्वा में, पेशावर में। ज़बरदस्त इन्होंने बिल्डिंग दिया, उसके ऊपर खजाना शुगर मिल की ज़बरदस्त बिल्डिंग है। मेरी ये इंटेंशन है, मैं आप सबके सामने कहता हूँ, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है, इनको सड़कों से उठाया हुआ है, इनको हम आलाती तालीम दे रहे हैं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि ये जो बच्चे, जो इनमें पोटेंशियल है, ये स्ट्रीट बच्चों को आला तालीम दे रहे हैं, अच्छी उनको स्पोर्टिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम उनको पूरी वो तालीम दे रहे हैं जो कि इस माशरे में अच्छी, पैसे महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में। मेरी कंटेंशन ये है कि वो बच्चे आप देखेंगे कि वो सबको, जब उनमें इतना पोटेंशियल है, अभी नजर आ रहा है कि वो सबको पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर ड्राइव है, उनके अंदर अभी नजर आ रहा है, उनके अंदर बहुत इतने तेज बच्चे हैं स्ट्रीट चिल्ड्रन। ये है हमारा चैलेंज। हमने ये नहीं कि हम ऊपर जो टॉप ऑफ द लाइन इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो थोड़ा सा 8 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 4 लाख अच्छे स्कूलों में जाते हैं, हमारा चैलेंज ये है कि नीचे से हमने बच्चों को ऊपर उठा के लेके आना है। ये है एजुकेशन का चैलेंज, ये पाकिस्तान का चैलेंज है कि कैसे हमने वो बच्चे जो निचले घरानों के हैं, उनको हमने पहले स्कूलों में कैसे लेके आना है, और फिर एजुकेशन सिस्टम कैसे ऐसे बनाना है कि उनको भी मौका मिले कि वो माशरे में ऊपर से ऊपर आ सके। ये है पाकिस्तान का चैलेंज। इसके ऊपर सारे मुल्क, इसके हमारी सारी बेहतरीन ब्रेन्स को काम करना चाहिए सिलेबस डेवलप करने में, जो सिंथेसाइज करिए 3 डिफरेंट स्ट्रेन्स, इनको एक तरफ लेके है। मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, हम पॉलिटिशियंस क्वालिफाइड नहीं, हम कमिटमेंट दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट एकेडमिक ब्रेन्स को सिलेबस बनाना चाहिए, वो मेन कोर सिलेबस होना चाहिए सारे पाकिस्तान के अंदर, और हम सारे माशरे को फैसला करना चाहिए कि मैक्सिमम रिसोर्सेज अपने तालीम में लेके आनी है, ताकि तालीम, कभी भी कोई माशरा तालीम के बगैर ऊपर नहीं आया। जो मर्जी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें, अगर आप अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं करेंगे, माशरा ऊपर नहीं आ सकता। और माशरे के दूसरी, चाइना का जो एग्जाम्पल ये है कि जब आप गुर्बत कम करते हैं, जब नीचे से लोगों को ऊपर लेके आते हैं, वो ही माशरा ऊपर जाता है। चाइना की ग्रेटनेस ये है, जो इतनी तेजी से गया है, दुनिया की तारीख में कोई मुल्क इतनी तेजी से ऊपर नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह
کہ انہوں نے 50 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال کے اوپر لے کے آئے ہیں، جس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پرائمری ایجوکیشن کے اوپر پورا زور لگایا۔ جب آپ تعلیم دیتے ہیں، لوگوں کو غربت سے نکالتے ہیں، تعلیم جس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ پھر معاشرہ اکنامکلی بھی آگے چلا جاتا ہے، ہر طرح آگے چلا جاتا ہے۔ ہمارا یہی چیلنج ہے کہ ہم نے اتنا بڑا گیپ ہے، چھوٹا سا امیر طبقہ ہے، باقی نیچے جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ہم تعلیم نہیں دیتے، ایجوکیشن اپارٹائڈ ہے۔ ہمارا یہ چیلنج ہے اور انشاءاللہ پختونخوا کی حکومت ایک مثال بنے گی سارے پاکستان کے لیے۔ ہم اپنے سے پورا زور لگائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے۔ تھینک یو۔ چیئرمین تحریک انصاف اسلام آباد میں تعلیمی شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت تعلیم کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ملک کی ترقی کی پہلی ترجیح ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے میرٹ پر اساتذہ کو بھرتی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ کو NTS کے تحت بھرتی کیا گیا ہے۔ خبر کی دنیا میں وقت ہوا ہے بریک کا، جس کے بعد شامل کریں گے مزید خبریں۔ آپ دیکھتے رہیے دنیا نیوز۔